پاکستان میں میثاق معیشت کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ یہ میثاق معیشت کیا ہے، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ مسائل کیا ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان یہاں کی سیاست نے پہنچایا ہے۔ ہر سیاسی قیادت نے معاشی فیصلے ملک کے مستقبل کے بجائے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیے ہیں۔ 2008 سے 2022 تک کا المیہ کچھ یوں ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جیسے کہ پاکستان ریلویز اور پاکستان سٹیل ملز مسلسل خسارے میں ہیں۔ پھر یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر بھی خاموش رہتا ہے اور لوگوں کو خاطر خواہ حد تک سپورٹ نہیں کرتا۔ روپیہ موجودہ تقاضوں کے مطابق سالانہ 10% ڈی ویلیو ہوتا ہے۔ تھوڑا نچلی سطحوں پہ آ جائیں، یہاں بڑے بزنس کارٹلز موجود ہیں جو گندم، چینی اور نہ جانے کیا کیا پروڈیوس کرتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ ذخیرہ اندوزی ایک مسئلہ ہے، پرائس مینیپولیشن دوسرا مسئلہ ہے۔ اسمگلنگ کا باب بھی اسی کہانی میں کہیں فٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے مواد انلیگلی باہر جاتا ہے اور یہ کارٹلز تو مستفید ہو جاتے ہیں، مگر ریاست اور اس کی معیشت پہ اس سب کا تاریک سایہ پڑتا ہے۔ جب یہ سب عوامل ملتے ہیں تو نتیجتاً ملک کی معیشت کچھ ایسی ہی مشکلات سے دوچار ہوا کرتی ہے جس میں اس وقت پاکستان کی معیشت کھڑی ہے۔ پاکستان میں ایک ان اناؤنس فائنینشیل ایمرجنسی لگ چکی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہاں ذکر چند ان ممالک کا جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ $25 ٹریلین کی معیشت امریکہ، $19 ٹریلین کی معیشت چائنا، $5.5 ٹریلین کی معیشت جاپان، $4.5 ٹریلین کی معیشت جرمنی، $3.5 ٹریلین کی معیشت برطانیہ اور $3 ٹریلین کی معیشت انڈیا۔ یہ سب کی سب اسی دور میں دنیا کی طاقتور ترین اکانومیز بنی ہیں، جس میں پاکستان میں تمام تر وسائل موجود ہونے کے باوجود چند ارب ڈالرز کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ یہ تمام معیشتیں ہمیں کچھ لیسنز فراہم کرتی ہیں اگر ہم لینا چاہیں تو۔ ورلڈ بینک کے مطابق فائنینشیل ایئر 2023 میں پاکستانی معیشت صرف 2% گرو کرے گی، صرف 2%۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان ایسا کیا کرے جو ان معیشتوں کی طرح گرو کر سکے یا گروتھ کا آغاز کر سکے۔ سب سے پہلے سیاسی استحکام لائے، چاہے الیکشنز کے ذریعے یا کسی بھی طرح، مگر استحکام لایا جائے۔ ملک کی ایکسپورٹس بڑھائی جائیں، ایک ایسا طریقہ متعارف کرایا جائے جس کے ذریعے عوام کا روزگار بھی بڑھے اور ملک کا ٹیکس نیٹ بھی۔ ایسی سکیمز لائی جائیں جن کے تحت روپیہ سالانہ 5% سے زیادہ کسی صورت ڈی ویلیو نہ ہو۔ عوام کو وہ سکلز حاصل کرنے کی طرف لایا جائے جو آج اور آنے والے کل کے دور کا تقاضا ہے، گزرے ہوئے کل کا نہیں۔ اور سب سے ضروری ہے پرائیویٹ سیکٹر۔ دنیا کی ان تمام بڑی معیشتوں میں پرائیویٹ سیکٹر ملکی معیشت کی بہتری میں پبلک سیکٹر سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں ہر دوسرے شخص کو سرکاری نوکری چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی اگر ایسی ہی جاب سیکیورٹی دے تو بھلا کیوں لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ اب آ جائیں موجودہ ملک کی سیاسی قیادت پہ، جناب اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب ایک بار پھر میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ میثاق معیشت ایک ایسا معاہدہ ہے جو ان حضرات کے مطابق ملک میں کیا جانا چاہیے۔ اس معاہدے کے تحت ملک کی تمام اکائیاں، سیاسی اور غیر سیاسی دونوں، تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے معیشت پہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی تشکیل دیں، جس کے ذریعے ایک کامن اکنامک ویژن سامنے آئے، تاکہ آگے جو بھی حکومت اقتدار سنبھالے اسے پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر سیاسی قائدین اپنے سیاسی مقاصد کو پس پش رکھ کے کسی ایسے معاہدے پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مگر یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور کام بھی تو ہے جو اگر کیا جائے تو ملک کی معیشت ایک دم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ جناب اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحبان، بتاؤں وہ کام تو سنیے۔ وہ کام ہے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانا۔ معیشت بچانے کے نعرے تو بہت لگا رہے ہیں آپ،
بتائیں لا سکتے ہیں کیا ملک کی لوٹی ہوئی دولت؟